بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج فضا میں ایک مقرر راستے پر پچھلے 5 ارب سال سے 600 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے مسلسل بھاگا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا خاندان یعنی کہ 8 سیارے، 200 چاند اور لاکھوں میٹرائٹ کا قافلہ اس رفتار سے جا رہا ہے۔ کبھی نہیں ہوا کہ تھک کر کوئی پیچھے رہ جائے یا غلطی سے کوئی ادھر ادھر ہو جائے۔ سب اپنی اپنی راہ پر اپنے اپنے پروگرام کے مطابق نہایت تابعداری سے چلے جا رہے ہیں۔ اب بھی اگر کوئی کہے چلتے ہیں لیکن چلانے والا کوئی نہیں ہے، ڈیزائن ہے لیکن ڈیزائنر کوئی نہیں ہے، قانون ہے لیکن قانون کو نافذ کرنے والا کوئی نہیں ہے اور اس کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہے، بس یہ سب ایک حادثہ ہے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ چاند 3,70,000 میل دور زمین پر سمندر کے اربوں خربوں ٹن پانیوں کو ہر روز 2 دفعہ مد و جزر سے ہلاتا رہتا ہے تاکہ ان میں بسنے والی مخلوق کے لیے ہوا سے مناسب مقدار میں آکسیجن کا انتظام ہوتا رہے، پانی صاف ہوتا رہے، اس میں جراثیم پیدا نہ ہوں، ساحلی علاقوں کی صفائی ہوتی رہے اور غلاظتیں بہہ کر گہرے پانیوں میں چلی جائیں۔ یہی نہیں بلکہ سمندر کا پانی ایک خاص مقدار میں کھارا ہے، پچھلے 3 ارب سال سے نہ زیادہ نہ کم، نمکین بلکہ مناسب توازن برقرار رکھے ہوئے ہے تاکہ اس میں چھوٹے بڑے سبھی آبی جانور آسانی سے تیر سکیں اور مرنے کے بعد ان کی لاشوں سے بو نہ پھیلے۔ انہی میں کھارے اور میٹھے پانی کی نہریں بھی ساتھ ساتھ بہتی ہیں۔ سطح زمین کے نیچے بھی میٹھے پانی کے سمندر ہیں جو کھارے پانی کے کھلے سمندروں سے ملے ہوئے ہیں۔ سب کے درمیان ایک غیب پردہ ہے تاکہ میٹھا پانی میٹھا رہے، کھارا پانی کھارا رہے۔ اس حیران کن انتظام کے پیچھے کون سی عقل ہے؟ اس توازن کو کون برقرار رکھے ہوئے ہے؟ کیا پانی کی اپنی سوچ تھی یا چاند کا اپنا فیصلہ؟ 1450 سال پہلے جب جدید سائنس کی کوئی وجود تھا ہی نہیں، عرب کے شہرزادہ ملک میں جہاں کوئی سکول اور کالج نہیں تھا، ایک آدمی اٹھ کے سورج اور چاند کے بارے میں کہتا ہے یہ سب ایک حساب کے پابند ہیں۔ سبحان اللہ۔ سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا گیا ہے، سمندروں کی گہرائیوں کے متعلق بتایا گیا ہے کہ بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان برزخ ہے جو قابو میں رکھے ہوئے ہے۔ جب ستاروں کو اپنی جگہ لٹکے ہوئے چراغ کہا جاتا تھا، وہ کہتا ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یعنی سب کے سب اپنے مدار پر تیر رہے۔ جب سورج کو ساکن تصور کیا جاتا تھا، وہ کہتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، یعنی سورج اپنے لیے مقرر شدہ راستے پر کسی انجانی منزل کی طرف ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ جب کائنات کو ایک جامد آسمان یعنی کہ چھت کہا جاتا تھا، وہ کہتا ہے یہ پھیل رہی ہے۔ وہ نباتات اور حیوانی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے کہ ان سب کی بنیاد پانی ہے۔ آئنسٹائن اپنی دریافت قوانین قدرت اٹل ہیں، اس پر جدید سائنس کا جو بانی ہے وہ کہتا ہے، لیکن اس نے بہت پہلے بتایا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کسی جگہ فرق نہیں پاؤ گے۔ جدید سائنس کی ان قابل فخر دریافتوں پر 1450 سال پہلے پردہ اٹھانے والا کس یونیورسٹی سے پڑھا تھا؟ کس لیبارٹری میں کام کرتا تھا؟ نومولود بچے کو کون سمجھاتا ہے کہ بھوک کے وقت رو کر ماں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائے؟ ماں کو کون حوصلہ دیتا ہے کہ ہر خطرے کے سامنے سینہ سپر ہو کر بچے کو بچائے؟ ایک معمولی سی چڑیا شاہین سے مقابلے پر اتر آتی ہے، یہ حوصلہ اسے کس نے دیا؟ مرغی کے بچے انڈے سے نکلتے ہیں، چلنے لگتے ہیں۔ حیوانات کے بچے بغیر سکھائے ماؤں کی طرف دودھ کے لیے لپکتے ہیں۔ انہیں یہ سب کچھ کون سکھاتا ہے؟ جانوروں کے دلوں میں کون محبت ڈالتا ہے کہ اپنی چونجوں میں خوراک لا کر اپنے بچوں کو منہوں میں ڈالیں؟ یہ آداب زندگی انہوں نے کہاں سے سیکھے؟ شہد کی مکھیاں اور دور دراز باغوں میں ایک ایک پھول سے رس چوس چوس کر انتہائی ایمانداری سے لا کر چھتے میں جمع کرتی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک ماہر سائنسدان کی طرح جانتی ہیں کہ کچھ پھول زہریلے ہیں، ان کے پاس نہیں جاتی۔ ایک قابل انجینئر کی طرح شہد اور موم کو علیحدہ علیحدہ کرنے کا فن بھی جانتی ہیں۔ جب گرمی ہوتی ہے تو شہد کو پگھل کر بہہ جانے سے بچانے کے لیے اپنے پرو کی حرکت سے پنکھا چلا کر ٹھنڈا بھی کرتی ہیں۔ موم سے ایسا گھر بناتی ہیں جسے دیکھ کر بڑے سے بڑے انجینئر بھی حیران کن ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں ایسے منظم طریقے سے کام کرتی ہیں کہ مثال ہی نہیں ہے۔
ہر ایک میں ایسا نظام نصب ہے کہ وہ دور دور نکل جاتی ہیں لیکن اپنے گھر کا راستہ نہیں بھولتی۔ انہیں زندگی کے یہ طریقے کس نے سکھائے؟ انہیں یہ عقل کس نے دی؟ مکڑا اپنے منہ کے لعاب سے شکار پکڑنے کے لیے ایسا جال بناتا ہے کہ جدید انجینئر بھی اس بناوٹ کا ایسا نفیس دھاگا بنانے سے قاصر ہیں۔ گھریلو چونٹیاں گرمیوں میں موسم سرما کے لیے خوراک جمع کرتی ہیں، اپنے بچوں کے لیے گھر بناتی ہیں، ایک ایسی تنظیم سے رہتی ہیں جہاں مینجمنٹ کے تمام اصول حیران کن حد تک کار فرما ہیں۔ ٹھنڈے پانیوں میں رہنے والی مچھلیاں اپنے انڈے اپنے وطن سے ہزاروں میل دور گرم پانیوں میں دیتی ہیں، لیکن ان سے نکلنے والے بچے جوان ہو کر ماں کے وطن خود بخود پہنچ جاتے ہیں۔ نباتات کی زندگی کا سائیکل بھی کم حیران کن نہیں۔ جراثیم اور بیکٹیریا کیسے کروڑوں سالوں سے اپنی بقا کو قائم رکھے ہوئے۔ زندگی کے گر انہیں کس نے سکھائے؟ سوشل مینجمنٹ کے یہ اصول انہیں کس نے سکھائے؟ کیا زمین اس قدر عقل مند ہے کہ اس نے بھی خود بخود دن رات کا نظام قائم کر لیا، خود بخود ہی اپنے محور پر 23.5 ڈگری جھک گئی تاکہ سارا سال موسم بدلتے رہیں؟ کبھی کبھار گرمی ہوتی ہے، کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی بہار ہے، کبھی خزاں ہے، تاکہ اس پر بسنے والوں کو ہر طرح کی سبزیاں، پھل اور خوراک سارا سال ملتی رہیں۔ زمین نے اپنے اندر شمالاً جنوباً ایک طاقتور مقناطیس نظام بھی خود بخود ہی قائم کر لیا تاکہ اس کے اثر کی وجہ سے بادلوں میں بجلیاں کڑکیں جو ہوا کی نائٹروجن کو نائٹرس آکسائڈ میں بدل کر بارش کے ذریعے زمین پر پودوں کے لیے قدرتی کھاد مہیا کریں۔ سمندر پر چلنے والے بحری جہاز اور ہواؤں میں اڑنے والے طیارے اس مقناطیس کی مدد سے اپنا راستہ پائیں۔ آسمانوں سے آنے والی ملحق شعاعیں اس مقناطیس سے ٹکرا کر واپس پلٹ جائیں تاکہ زمینی مخلوق ان کے مہلک اثرات سے محفوظ رہے اور زندگی جاری رہے۔ زمین، سورج، ہواؤں، پہاڑوں اور میدانوں نے مل کر سمندر کے ساتھ سمجھوتا کر رکھا ہے تاکہ سورج کی گرمی سے آبی بخارات اٹھیں۔ ہوائیں اربوں ٹن پانی کو اپنے دوش پر اٹھا کر پہاڑوں اور میدانوں تک لائیں۔ ستاروں سے آنے والے ریڈیائی ذرے بادلوں میں موجود پانی کو اکٹھا کر کر قطروں کی شکل دیں اور پھر یہ پانی میٹھا بن کر خشک میدانوں کو سیراب کرنے کے لیے برسے۔ جب سردیوں میں پانی کی کم ضرورت ہوتی ہے تو یہ پہاڑوں پر برف کے ذخیرے کی صورت میں جمع ہو جاتا ہے۔ گرمیوں میں جب زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ پگھل کر ندی، نالوں اور دریاؤں کی صورت میں میدانوں کو سیراب کرنے لگتا ہے۔ ایک ایسا شاندار نظام جو سب کو سیراب کرتا ہے اور کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ کیا یہ بھی ستاروں، ہوا اور زمین کی اپنی سوچ تھی؟ ہمارے خون میں شوگر کی ایک خاص مقدار کو بڑھنے نہیں دیتے ہیں۔ یہ جو ہمارے پنکریاز ہوتے ہیں، دل کا پمپ ہر منٹ 70-80 دفعہ باقاعدہ طور پر حرکت سے خون پمپ کرتا رہتا ہے۔ ایک 75 سالہ زندگی میں بلا مرمت تقریباً 3 ارب بار دھڑکتا ہے۔ ہمارے گردے صفائی کی بے مثل اور عجیب فیکٹری ہیں جو جانتی ہیں کہ خون میں جسم کے لیے جو مفید ہے وہ رکھ لینا ہے اور گندگی کو باہر پھینک دینا ہے۔ معدہ حیران کن کیمیکل کمپلیکشن سے ہے جو خوراک سے زندگی بخش اجزاء مثلاً پروٹین، کاربوہائیڈریٹس وغیرہ کو علیحدہ کر کے خون کے حوالے کر دیتا ہے اور گندگی کو باہر نکال دیتا ہے۔ انسانی جسم میں انجینئرنگ کے یہ شاہکار، سائنس کے یہ بے مثل نمونے، چھوٹے سے پیٹ پہ یہ لاجواب فیکٹریاں، کیا یہ سب کچھ یوں ہی بن گئے تھے؟ دماغ کو کس نے بنایا؟ مضبوط ہڈیوں کے خول میں بند پانی میں یہ تیرتا ہوا عقل کا خزانہ، معلومات کا سٹور، احکامات کا سینٹر کس نے بنایا؟ ہر انسان کھربوں خلیات کا مجموعہ ہے، اتنے چھوٹے کہ خوردبین کی مدد سے بغیر نظر ہی نہیں آتے، لیکن سب کے سب جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ یوں انسان کا ہر ایک خلیہ شعور رکھتا ہے، اور اس ہر ایک خلیے کو شعور کس نے سکھایا؟ ان حرکات سے طرح طرح کی عقل مند آوازیں کون پیدا کرتا ہے؟ ان آوازوں کو معنی کون دیتا ہے؟ لاکھوں الفاظ اور ہزاروں زبانوں کا خالق کون ہے؟ تو جب کائنات پہ ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہر چیز کے اینڈ پہ ہم بس ایک ہی نتیجے پہ پہنچتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔